السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج کا موضوع ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت عام انسانوں کے لیے تھی۔ نبی اکرم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا دائرہ عالمگیر اور اسلامی تعلیمات کی دعوت نسل انسانی کے لیے ہماگیر۔ پچھلے نبیوں اور رسولوں کی دعوت ایمانی ان کی قوم و ملک تک ہی محدود تھی، اس لیے کہ خود انسانیت ملکوں، نسلوں، خاندانوں، قبیلوں، جغرافیائی حد بندیوں کی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں بٹی ہوئی تھی۔ اس لیے سابق نبیوں کی دعوت مخصوص حلقہ اور خاص علاقے و ملک تک ہی محدود تھی، لیکن رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو عالم انسانیت میں عقل کی پختگی اور انسانی فطرت کی استواری و فہم و شعور کی بلند پروازی کی اس منزل تک پہنچ چکی تھی کہ جغرافی حد بندیوں کو پار کر کے عالمی اور بین الاقوامی دعوت ایمان قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو چکی تھی۔ اس اللہ کی آخری کتاب میں اللہ کا تعارف رب العالمین اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف رحمت للعالمین سے کرایا گیا۔ ابھی پہلی صدی ہجری ختم نہ ہونے پائی تھی کہ ان عربوں کے واسطے سے دعوت ایمانی کی صدا عالم میں گونج اٹھی۔ دنیا کی ایک طرف مشرق اقصی چائنا تک اسلام کے قافلے بحری راستوں سے پہنچنے لگے، دوسری طرف خشکی کے راستوں سے افریقہ یورپ تک اسلامی لشکروں کے قافلے اپنے ڈیرے ڈال دیے۔ چنانچہ ہندوستان کے ساحلی مقامات میں پہلی صدی ہجری کے اندر مسلمانوں کی نئی آبادیاں قائم ہونی شروع ہو گئی تھی۔ آج پوری دنیا میں دعوت اسلام کے قافلے ایمان و اسلام کو بلند کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ خصوصاً ہند میں تبلیغی مرکز کے احباب نے اس دعوت ایمانی کو ہر ملک میں مؤثر انداز میں پہنچایا۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین کی دعوت ایمانی کو پوری دنیا میں عام کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کا مقام اور خطاب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نبی کی عظمت دلوں میں عطا فرمائے اور آپ کی سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔